بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر ہدایہ ثانی کا 55، صفحہ نمبر 420۔ آگے جو سبق کی وَإِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُظَاهِرُ مَا يُعْتِقُ فَكَفَّارَةُ صَوْمَيْنِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ۔ یا سے مصنف رحمہ اللہ زہار کے کفارے کا مزید آپ کے سامنے بیان کر رہے کہہ رہے وَإِذَا لَمْ يَجِدْ الْمُظَاهِرُ، اگر زہار کرنے والے کے پاس رقبے کی قیمت نہ ہو، مایوتی کو جسے وہ آزاد کر سکے، تو فکفارہ، تو پھر کفارہ کے لیے آگے یہ طریقہ ہے کہ صوم الشہرین متتابعین، فی در فی 2 مہینے کا روزہ رکھے گا، لیس فیہما شہر رمضان، ایسا روزہ نہیں رکھے گا کہ بیچ میں رمضان آ جائے، پھر یہ روزہ پورا نہیں سمجھا جائے گا۔ ولا یوم الفطر، عید الفطر نہیں آنا چاہے بیچ میں، ولا یوم النحر، عید الاضحیٰ کا دن، ولا ایام التشریق، نہ ایام تشریق کے 3 دن۔ اما التتابع فلینہ منصوص علیہ، پی در پہ رکھنے کا تو نص میں آیا ہے۔ وشہر رمضان لا یقع عن الزہار لما فیہ من افطال ما اوجب اللہ، رمضان کا مہینہ اس میں شمار نہیں کر سکتے کہ اس کو قائم مقام کر کے، کیونکہ تو خود فرض چیزیں بذات خود پہلے سے فرض ہے، اور اس میں تو اس کا باطل کرنا آتا ہے جو اللہ نے فرض کیا ہے۔ والصوم فی هذه الايام، اور ان 3 دنوں کو بھی بیچ میں نہیں لانا چاہیے، عیدین کے دن نہیں لانے چاہیے، کیونکہ والصوم فی هذه الايام منہی عنہ، ان دنوں کے روزے منع ہے۔ فلا ينوب عن الواجب الکامل، کامل واجب کے لیے قائم مقام نہیں بنتے۔ آگے مسئلہ ذکر کرے، اگر کفارہ ادا کر رہا تھا، اس کی بیچ جمع کر لے شخص نے، تو اگر کھانے کے علاوہ یہ طریقے ہونا کفارے والے ختم ہو جائیں گے۔ فإن جامع الذي ظاهر منها في خلال الشهرين ليلا حامدا أو نهارا ناسيا، اگر ایک شخص نے یعنی مظاہر نے 2 مہینے روزے رکھنے چلا تھا، 2 مہینے روزے رکھ رہے تھے، بیچ میں کیا کر دیا، مثلا اس نے 50 دن رکھے تھے، 10 دن باقی تھے کہ بیچ میں اس نے جمع کر لیا، رات کو عمدن کیا یا نسیان کی، اس طرح دن کو استأنف الصوم عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ، طرفین کے نزدیک یہ نہیں ہوا، اب کیا کرے گا، دوبارہ یہ روزے رکھے گا۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ لا استأنف، نئے سرے سے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں عمدن امام یوسف سے بھی اتفاق کر رہے ہیں، لأنه لا يمنع التتابع، یہ جمع جو ہے پہ در پہ کرنے کو نہیں روکتا، اذ لا يفسد به الصوم، کہ رات کو جمع کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ شرط اور یہی شرط پایا گیا۔ فإن كان تقدیم علی المسیح شرطا، اگرچہ روزے کا مسیح سے پہلے ہونا شرط ہے، وفیما ذهبنا الیہ، تو جس مذہب کی طرف گئے ہیں تقدیم الباز، باس کو آگے کرنے، وفیما قلتم، جو تم کہہ رہے ہو تأخیر الکل عنہ، سب کو کیا کرنا ہے، مؤخر کرنا ہے، اس لیے اس جمع سے روزہ نئے سرے سے نہیں رکھے گا اگر رات کو کیا ہو۔ ولہما، طرفین کہتے نہیں، ان الشرط فی الصوم، روزے میں شرط کہ ان یکون قبل المسیح، سے جمع سے پہلے، و ان یکون خالیا عنہ ضرورتا بالنص، نص سے واضح، اس لیے اسے خالی ہونا چاہے۔ وہذا الشرط ینعدم بھی، اس جمع سے شرط ختم ہو جاتا ہے نا، تو فیستأنف، اس لیے نئے سرے سے روزہ رکھے گا۔ آگے کہہ رہے وَإِنْ أَفْطَرَ مِنْهَا يَوْمًا بِعُذْرٍ أَوْ بِغَيْرِ عُذْرٍ، اگر 60 روزے رکھ رہا تھا، کسی عذر سے بیچ میں ایک روزہ اس نے توڑ دیا، عذر تھا یا عذر نہیں تھا، سفر وغیرہ تھا یا کوئی اور وجہ تھی، استأنف، پھر سے یہ روزے رکھی گا، لفوات التتابع وهو قادر علیہ عادتاً، عموماً آدمی روزہ رکھ سکتے، اسی مرض بیماری تو ہے نہیں کہ جس سے مر جائے، تو تتابع جو تھا نا پے در پے کرنا، تسلسل وہ نہیں رہا۔ آگے کہہ رہا وَإِنْ ظَاهَرَ الْعَبْدُ، اگر غلام نے اپنی منکوحہ خاتون سے کیا تھا، زہار کیا تھا، تو لم یجز یا لم یجزی فی الکفارۃ الا الصوم، اس کے لیے صرف روزے کی طاقت ہے، اعتاق نہیں کر سکتے، اطعام نہیں کر سکتے، لأنہ لا ملک لہ، اس کی ملکیت نہیں ہوتی، فلم یکن من اہل التکفیر بالمال، مال کے ذریعے کفارہ نہیں دے سکتا۔ وَإِنْ اعْتَقَ الْمَوْلَى وَأَطْعَمَ عَنْهُ لَمْ يُجِزْهُ، اگر مولا نے کیا کر دیا، لم یجزے، اگر مولا نے کیا کر دیا، اس کی طرف سے کھانا وانا دیا یا
عید کے رکعبہ کیا لم یجزہ اس کے لیے کافی نہیں، لأنه ليس من اہل الملک یہ ملکیت کا اہل ہے نہیں، فلیس مالکن بتملیک اگر اس کو مالک بنانا چاہے تو اس کی تملیک سے یہ مالک نہیں بنتا۔ آگے مسئلہ ذکر کرے اگر مظاہر آدمی روزہ نہیں رکھ سکتے کسی وجہ سے، وَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ الْمُظَاهِرُ الصِّيَامَ اگر اسی روزے کی طاقت نہیں تو اس کے لیے ایک اور راستہ ہے، اطعم 60 مسکینہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا گندم وغیرہ، لقوله تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن لم يستطع فاطعام 60 مسکینہ اگر روزے کی طاقت نہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا دے۔ یہ کتنا دے گا؟ وَيُطْعِمُ كُلَّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ مِّن بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِّن تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ قِيمَةَ ذَلِكَ اگر گندم سے دینا چاہتے تو ہر فقیر کو آدھا سوا دے، اگر گندم کیلو دیگر اجناس سے دینا چاہتے تو 1 سا دے یا اس کی قیمت دے، لقوله علیہ السلام فی حدیث اوس بن صامت و سہل بن سخر ان کی حدیثوں میں کہا تھا کہ لکل مسکین نصف صاع من بر کیا آدھا سا دینا ہوگا، وَلِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ جو معتبر ہے وہ حاجت اليوم ایک دن کی ضرورت پوری کرنی ہے، لکل مسکین ہر مسکین کی، اور کیا ہے صبح شام کا کھانا، فیعتبر بصدقۃ الفطر صدقہ فطر پر قیاس ہوگا۔ وقولوا یا پر جو قول ہے کہ وہ او قیمت ذالک مذہب نے یہ ہمارا مذہب ہے کہ قیمت بھی دے سکتا ہے، کا ذکرنا فی زکوٰۃ میں مسئلہ ذکر ہو چکا ہے، عینی چیز دینا چاہیے اس کی قیمت دینا چاہے درست، اس طرح صدقے میں بھی۔ فَإِنْ أَعْطَى مَنًّا مِّن بُرٍّ وَمَنَوَيْنِ مِن تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ جَازَ اگر ایک آدمی کیا کرنا چاہتا ہے گندم کی 1 من گندم دینا چاہتا ہے، 2 من کھجور یا جو دینا چاہتا ہے، بھی جزل حصول المقصود مقصد ہے کہ ذل جنس متحد سب غلہ ہے اناج جنس متحد ہے۔ وَإِنْ أَمَرَ غَيْرَ يُطْعِمَ عَنْهُ مِنْ زِهَارِهِ فَفَعَلَ أَجْزَهُ اگر اس نے کسی کو حکم دیا کہ مجھ پر زہار کا کفارہ ہے تم کیا کرو میری طرف سے کھانا کھلاؤ، اس نے کیا جازہ اجزأہ کافی ہو جائے گا، ایسا بھی درست ہے، لأنه استقراض معنن گویا ایمانائی طور پر کیا کر رہے اس سے قرض لے رہا ہے، والفقیر قابض له اولا گویا فقیر اس کی طرف سے پہلے قبض کرنے والے، ثم لنفسی پھر خود کے لیے، فتتحقق تملک یا فتحقق تملک اس کا تملک ثابت ہو گیا، ثم تملک پھر اس کا مالک بنانا۔ فین غداہم وعشاہم جازا قلیلا کان ما اکل او کثیرا اگر صبح شام کا کھانا ان کو کھلایا اور فقیروں نے جو کچھ کھایا وہ تھوڑا کھایا تھا یا کم کھایا تھا زیادہ کھایا تھا کافی ہو جائے گا۔ وقال شافعی رحمہ اللہ لا یجزیہ الا التملیک کہتے صرف تملیک ضروری ہے، اعتبارا بالزکاة وہ زکاة پر قیاس کرتے و صدقت الفطر صدقہ فطر پر، وہذا اور اس کو اس لیے جائز نہیں کہہ رہے کہ لأن تملیک ادفع للحاجت پیسے دینا وغیرہ ان چیزوں کا مالک بنانا زیادہ حاجت کے لیے دافع ہیں، فلا ینوب منابہ الاباحہ تو اسی چیزوں کا دینا اس کے قائم مقام نہیں ہوگا۔ ولنا ہم کہتے ہیں ان المنصوص علیہ والاطعام نص میں تو اطعام بھی آیا ہے نا، وہ حقیقت فی التمکین من الطعم اور یہ تو حقیقی معنی ہے کہ ان کو بس کھانے دو جتنا وقع اس کی ان کی مرضی، ان کے بیچ میں حائل نہ ہو، وفی الاباحۃ ذالک اباحت میں نے کھانا کھانے دینے میں بھی یہی معنی موجود ہے، کما فی التملیک جیسے تملیک میں ہوتا ہے، اس سے بھی ان کی حاجت پوری ہوتی ہے۔ ہم الواجب فی الزکاۃ الایداء زکاة میں جو واجب دینا ہے نا کہ وہ آتوا الزکاۃ، اور صدقۃ الفطر الادا صدقہ فطر میں ادائیگی ہے کہ ادو، وہما للتملیک حقیقتاً ایتاء کا لفظ یا ادا کا لفظ دونوں تملیکی لیے بولے جاتے ہیں۔ فلو کان فی من عشاء صبی فطیم لا یجزیہ جن لوگوں کو یہ کھانا دے رہا ہے فقیروں کو ان میں کیا تھا چھوٹا بچہ تھا جس نے ابھی دودھ چھوڑا تھا، جائز نہیں ہوگا، لأنه لا يستوفي کاملا وہ پوری طور پر کھانا نہیں کھا سکتا، ولا بد من الادام فی خبز الشعیر اس طرح اگر جو وغیرہ کی روٹی کھلانا چاہتے اس میں سالن کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ بعض کھانے سخت وہ سالن کے بغیر نہیں کھائے جا سکتے، لیمکن الاستیفاء الى الشبع تاکہ سیر ہو کر کھا سکے پوری طرح وصول کر سکے، وفی خبز الحنطہ لا یشترط الادام
اگر گندم کھلا رہا ہو گندم کا کھانا ہونا تو اس میں سالن شرط نہیں. وَإِنْ أَطْعَمَ مِسْكِينًا وَاحِدًا 60 يَوْمًا أَجْزَأَهُ. اگر ایک مسکین کو 60 دن صبح شام کا کھانا کھلائے یا گندم دے، یہ بھی صحیح ہے. وَإِنْ أَعْطَاهُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، اگر ایک دن میں سارا کچھ اس کے سامنے رکھ دے، لَمْ يُجْزِهْ إِلَّا عَنْهُ، صرف ایک دن کا ہو جائے گا، 59 دن باقیہ رہ جائیں گے. لَأَنَّ الْمَقْصُودَ، کیونکہ جو مقصود ہے سد خلت المحتاج، محتاج کی ضرورت پوری کرنی ہے. والحاجت، اور یہ جو حاجت ایک دن سے نہیں ہوتی، تتجدد فی کل یوم، ہر دن حاجت نہیں ہو جاتی ہے. فالدفع الیہ فی الیوم الثانی کالدفع الی غیرہ، دوسرے دن اس مسکین کو دینا ایسے ہے گویا کسی اور مسکین کو آپ نے دیا. وحذف فی الاباحۃ من غیر خلاف، اباحت کی بات ہے کہ صرف ایک دن کا ہو جائے گا، 60 دن تک کھلا سکتا ہے بطریقہ اباحت، اس میں خلاف وغیرہ نہیں جائز ہے. وَأَمَّا التَّمْلِيكُ مِنْ مِسْكِينٍ وَاحِدٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ بِدَفَعَاتٍ، اگر ایک مسکین کو ایک دن میں مختلف وقت میں کیا کر دے دے، دفعات من ایک دفعہ دے پھر اس طرح. فقط قیل، بعض علماء کہتے لا یجزیہ، نہیں ہوگا ایسا. وقد قیل یجزیہ، ہو جائے گا، لأن الحاجۃ الی التملیک، کہ ہر مرتبہ یہ جب اس کو مالک بنا رہا، اس میں جو حاجت تتجدد فی یوم واحد، ایک دن میں نہیں ہوتی ہیں. بخلاف ما اذا دفع بدفعۃ واحدہ، ہاں ایک دفعہ میں دینا صحیح نہیں ہے. لأن التفریق واجب بالنص، نص میں تفریق واجب ہے، معنی الگ الگ دے دے، ایک جگہ دینا نہ حقیقتاً تفریق ہے نہ تقدیراً. جیسے ایک حاجی ہے، اگر وہ 7 پتھر کنکریا شیطان کی طرف کیا کر دے، جمری کی طرف پھینک دے، تو ایک کنکر سمجھا جائے گا. اس طرح یہاں پر بھی آگے مسئلہ ذکر کر رہے. وَإِنْ قَرُبَ یا قَرَبَ، قریب یقرب بھی پڑھ سکتے باب اس میں. وَإِنْ قَرِبَ الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا فِي خِلَالِ الْطُعَامِ، اگر ایک آدمی کھاتے کھلاتے وقت کیا ہو گیا، بیوی کے قریب ہو گیا، لم یستأنف، دوبارہ کھانے کھلانے کی ضرورت نہیں، استیناف کی ضرورت نہیں. لأنه تعالی ما شرط فی الإطعام یکون قبل المسیس، روزی میں تو یہ شرط نہ کہ قبل المسیس ہونا چاہے، کھانے میں یہ ضروری نہیں. کہ مثلا اس مسکین کو کھانے پر لگا دے، خود جا کے جمع کرے. الا انه یمنع من المسیس قبلها، یہ تو کرنا چاہیے کہ کھانے سے پہلے نہ کرے. لأنه ربما يقدر على الإطعام والصوم، بعض اوقات ہو سکتا ہے یہ قادر ہو کھلانے اعتاق اور روزے پر، فیقعان بدل مسیس، تو مسیس کے بعد بن جاتے ہیں. والمنع لمن فی غیرہ، پر جو روکنا ہے نا کھانے کی صورت میں غیر کی وجہ سے، کہ توہم قدرت ہے. توہم قدرت کیا معنی، یعنی اعتاق کی قدرت متوہم ہو سکتا ہے، قادر ہو جائے. تو یہ جو منع ہے نا غیر کی وجہ سے، لا یعدم المشروعیت فی نفسہ، مشروعیت جواز کو ختم نہیں کرتا. اگر ایک آدمی اس نے 2 زہار کیے ہو، اس کے متعلق کہہ رہے وَإِذَا أَطْعَمَ عَنْ زِهَارَيْنِ 60 مِسْكِينًا، اگر 2 زہاروں کی طرف سے 60 مسکینوں کو یہ کھانا کھلا رہا ہو. لِكُلِّ مِسْكِينٍ صَاعًا مِّن بُرٍّ، ہر مسکین کو 1 صاع دے رہا ہو. آدھا صاع دیا جاتا نہ ایک دیا. لم یجزی ہو، یہ کافی نہیں ہوگا، الا عن واحد منہما، ایک کفارے سے ادا ہوگا. عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ، شیخین کے نزدیک. وقال محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یجزیہ عنہما، دونوں کفاروں سے ہو جائے گا. وَإِنْ أَطْعَمَ ذَلِكَ عَنْ إِفْطَارٍ وَزِهَارٍ، لیکن اگر اس نے یہ 2 کفارے دے رہے تھے، ایک تو افطار کیا تھا، مثلا رمضان کا روزہ قصدن اس نے توڑا تھا، اس کی بھی 2 مہینے روزے ہیں نا، اور ایک زہار کا کر رہے، تو 2 مختلف کفارے ہو گئے نا. اگر ان کی طرف سے ایسا کر رہے 60 مسکینوں کو پورا سوا دے رہا ہے، اجزأہ عنہما، بالاتفاق پر درست ہوگا. لہو امام محمد سے کہتے ہیں دونوں صورتوں میں درست ہے. ایک جیسے کفارے دے رہے دونوں زہار کی ہو، یا ایک افطار کا ایک زہار کا، دونوں سے وہ دلیل دے رہے کہ ان بالمؤد وفاء بہما، یہ جو چیز ادا کر رہے نا دونوں کے لیے کافی ہیں.
وفاہور والمصروف الیہ محل لہما، جن کی طرف یہ خرچ کر رہے بھی محل ہے، فیقع عنہما، لہذا دونوں زہاروں سے کفارہ واقع ہو جائے گا. درست کمال و اختلاف سبب، جیسے سبب مختلف ہو اس صورت میں درست ہے، تو اس طرح سبب متفق ہو تو بھی درست ہوتا ہے. کمال و اختلاف السبب او فرق فی الدفع، یا الگ الگ دے. ولہما شیخین کی تھی پہلی صورت میں کہ اگر دو زہاروں سے دے رہا نہیں ہوگا، اگر ایک زہار ہو دوسرا افطار ہو جائے گا. وہ دلیل کیا دے رہے؟ ولہما کہہ رہے کہ ان النیت فی الجنس الواحد لغون، یہاں پر جنس ایک ہے اور ایک جنس میں نیت کرنا کیا ہے؟ لغو ہے. نیت کس لیے ہوتی؟ تمیز کے لیے ہوتی ہے نا بین الاجناس، اور یہاں پر ایسا ہے نہیں تو نیت کیسی ہوگی دونوں سے؟ وفی الجنسین معتبرۃ، دو جنس میں نیت ہو سکتی ہے. وَإِذَا لَغَتِ النِّيَّةُ، جب نیت لغو ہوئی. والمؤد يصلح كفارة واحدة، جو کچھ ادا کر رہا ہے اس میں ایک کفارے کی صلاحیت ہے. لأن نصف الصاع أدنى المقادير، آدھا سا دینا ادنا مقدار ہے. فيمنع النقصان دون الزیادہ، تو نقصان کو روک دے گا زیادتی کو نہیں. فيقع عنها، صرف ایک کفارے سے یہ واقع ہو جائے گا. کما اذا نوى اصل الکفارہ، جیسے اصل کفارے کی نیت کی ہو اور یہ کچھ دے رہا ہے تو اصل کفارہ ہو جائے گا. بخلاف میں اذا فرق فی الدفع، تم نے جو کہا، آپ حضرات نے جو کہا تھا کہ اگر الگ الگ دی پھر تو ہو جائے گا سبب مختلف ہو. بخلاف میں اذا فرق فی الدفع، اس پر آپ قیاس نہیں کر سکتے. لأنه فی الدفعة الثانیہ فی حکم مسکین آخر، دوسری مرتبہ دینے میں وہ مسکین پہلا والا نہیں رہا، دوسرا مسکین سمجھا جا رہا ہے. آگے مسئلہ ذکر کرے. ومن وجبت علیہ کفارۃ ظہار، اگر اس شخص پر زہار کے دو کفارے واجب، فاعتق رقبتین، فاعتق رقبتین، اس نے دو رقبے آزاد کی. لا ینوی عن احداہما بعینہا، نیت نہیں کر رہا کہ یہ اس کفاری کی طرف سے، اس کی طرف کفاری کی طرف سے متعین نہیں کر رہا. جاز عنہما، ہو جائے گا. اس طرح کہتے ہیں استمار بتاشورن، یا 4 ماہ روزے رکھ دے، پیدر بوطعم 120 مسکین، 120 مسکین کو کھانا کھلائے، اجازہ ہو جائے گا. کیونکہ یا پر مسکین بھی الگ الگ ہے، کوئی اوپر والی بات نہیں آ رہی. لأن الجنس متحد، جنس سے کہ فلا حاجت لنیت معینہ، اس میں تعین کی نیت بھی ضروری نہیں. وإن اعتق عنہما رقبة واحدة او صام شہرین، اگر کیا کفارے تو دو ہے نا، غلامی کا آزاد کیا یا 2 مہینے روزے رکھے. اب یہ کس کی طرف سے کرے گا؟ اب اس کی مرضی ہے. کان لہ ان یجعل ذلک عن ایہما شاء، جس کفارے کی طرف سے غلام کو پھیرنا چاہ رہے یا روزوں کو، اس کی مرضی. وَإِنْ اعْتَقَ عَنْ زِهَارٍ وَقَتْلٍ، اگر اس نے کسی کو قتل کیا تھا، زہار بھی کیا تھا زندگی میں سے، اس نے ایک غلام کو آزاد کیا. غلام آزاد کیا، اب یہ معلوم نہیں تم زہار کی طرف سے دے رہے ہو یا قتل کی طرف سے. لم یجزی عن واحد منہما، نہیں ہوگا. وقال ظفر سے کہتے لا یجزی عن احدہما فی الفصلین، دونوں صورت میں جنس متحد ہو یا مختلف ہو، یہ کفارہ ادا نہیں ہوگا. وقال شفیعی رحمہ اللہ، امام شفیعی سے کہتے ہیں لہو ان یجعل ذلک عن احدہما فی الفصلین، جنس جو بھی ہو دونوں صورتوں میں کیا کرنا چاہتا ہے؟ زہار کی طرف سے دینا چاہتا ہے، شمار کرنا چاہتا ہے، یا قتل کی طرف سے، اس کی مرضی ہے، اختیار اس کو. وجہ لأن الکفارات کلها باعتبار اتحاد المقصود جنس واحد، تمام کفارات اس اعتبار سے کہ مقصد تو سب کا کیا ہے؟ ستر ہے. ستر، وہ جو جرم وغیرہ کی اس کو ستر کرنا ہے نا، چھپانا ہے. اس اعتبار سے تو کیا ہے؟ ایک جنس ہے نا، سب کا مقصد ایک ہے، ایک مقصد کے لیے دیے جا رہے ہیں، اس لیے ایسا کرنا درست ہے، اس کو اختیار ہے. امام ظفر سے کہتے نہیں ہوگا. وہ کیوں کہہ رہے؟ اس کی وجہ ہے کہ وجہ قول ظفر رحمہ اللہ انه اعتق عن کل زہار نصف العبد، یہاں پر کیا کر رہے؟ زہار کا کفارہ بھی، قتل کبھی اس نے آدھا غلام ادا کیا اور آدھا نہیں ہوتا. ولیس لیجعل احدہما بعد ما اعتق عنہما، اور جب آدھا ہو گیا اب یہ نہیں کر سکتا کہ ایک کی طرف سے غلام کو کر دے، کیونکہ معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا. لخروج الامر من یدہ، ہمارے احناف حضرات کے نزدیک کیا بات ہے کہ زہار و قتل کی طرف سے ادا کرے نا، ایک کی طرف سے بھی نہیں ہوگا. وہ کیا وجہ ہے؟ ولانو کہتے کہ ان نیت التعین فی الجنس المتحد غیر مفید، جنس ایک ہے اور جنس متحد میں نیت مفید نہیں ہے. فتلغو، نیت تو لغو ہو جائے گی. وفی الجنس المختلف مفید،
اور جنس مختلف ہو تو نیت پیدا دی تھی. واختلاف الجنس فی الحکم والکفارۃ ہاں ہونا باختلاف السبب، اور جنس کا مختلف ہونا حکم میں، وہ یہاں پر کیا ہے کفارہ ہے نا، سبب کی اختلاف کی وجہ سے سبب مختلف ہے نا، ایک قتل دوسرا زہار ہے. اسے نظیر الاول پہلی والی مثال ہے، صام یوما فی قضاء رمضان عن یومین، مثلا ایک شخص ہے اس نے ایک دن کا روزہ رکھا، رمضان کی قضا کر رہا تھا 2 دنوں کی طرف سے، یجزیہ عن قضاء یوم واحد، تو ایک دن کی طرح سے کافی ہوگا. ونظیر الثانی دوسرے کی مثال کی جنس مختلف ہو، مثلا اذا كان علیہ صوم القضاء والنذر، اس پر تو ایک قضا کا روزہ ہے ایک نظر کا، فإنه لابد فيه من التمییز، اب جب یہ روزہ رکھے گا ہم اس کو کہیں گے یار یہ جو روزہ پر کرے قضا کا روزہ رکھ رہے یا نظر کا، تعین ضروری ہے نا تمیز. اس طرح وہاں پر بھی تمیز ضروری ہے کہ آپ زہار کی طرف سے دے رہے ہیں یہ غلام یا قتل کی طرف سے. واللہ اعلم بالصواب.